كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال نے عاد کی قوم کی سرکشی اور ان کے عذاب کا بیان فرمایا۔ یہ تفصیلاً پہلے عاد کے واقعات یا دوسری قوموں کے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں، چونکہ میں تسلسل سے بیان کرتا ہوں، آج بھی ان آیات میں یہ واقعہ ہے تو ذرا مختصراً پھر ان کو دہراتے ہیں۔ عاد کی قوم کے لوگ بڑے طاقتور تھے اور ان کا ڈیل ڈول عام لوگوں کے مقابلے میں قد اور جسم بڑا تھا۔ لوگ ان سے ٹکراتے ہوئے گھبراتے تھے تو یہ لوگوں پر زبردستی کرتے تھے، حملے کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، ستاتے تھے، ان کا مال چھین لیتے تھے۔ اللہ نے ان کی طرف اپنا نبی حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی اور قوموں کی طرح جو سرکش قومیں کرتی ہیں کہ نبی کو جھٹلایا۔ یہ عاد کی قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں بچ گئے تھے، یہ ان کی اولاد ہے۔ کئی صدیاں بیچ میں گزر گئیں، نوح کے عذاب کے بعد یہ طاقتور ہو گئے، پھر انہوں نے سرکشی شروع کر دی، بت پرستی شروع کر دی۔ اللہ کے نبی حضرت ہود نے انہیں سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھے، تو اللہ فرماتے ہیں کذبت عاد، اس سے پہلے عاد نے جو ہے تو اللہ کے نبی کو جھٹلایا۔ فکیف کان عذابی ونذر، پھر میرا عذاب کیسے ہوا اور میرا ڈرانا اور کھڑکھڑانا کیسے ہوا۔ اس صورت میں دو تین جملے بار بار آئے ہیں، ایک تو فکیف کان عذابی ونذر اور دوسرا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو ان کا بھی مقصد ہے کہ لوگوں کو دل نشین ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ نے یہ جو کلام بھیجا ہے یہ آسان ہے، اس سے نصیحت حاصل کرو، اس کو دل سے سنو اور اس کو سچ مانو۔ جو واقعات اس میں ہیں، جو باتیں اس میں ہیں، وہ تمام سچی ہیں۔ اگر آپ ان کو نہیں مانو گے، جیسے پہلے طاقتور قوموں کو اللہ تعالیٰ نے سرکشی کی سزا دی ہے، تمہیں بھی اللہ سزا دے گا۔ فرمایا کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد کی قوم نے جھٹلایا اللہ کی نبی اور کتاب کو، پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا کھڑکھڑانا، ڈرانا۔ انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر بھیجا تیز ہوا، سخت طوفان۔ وہ کہتے تھے وقالوا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، ہمیں کون عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تم کمزور بندے ہو، تم تو ایک ہوا کی مار ہو، اور یہ ہوا اتنی تیز چلی اور اتنی طاقتور تھی
کہ ان کو جو ہے تو ایسے اٹک پٹک کر کے ایسے مارا، ایسے عذاب دیا کہ وہ خود بھی حیران ہو گئے اور جو دوسرے لوگ واقعات پڑھتے ہیں وہ بھی حیران ہوتے ہیں۔ تو فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، ہم نے ان پر تیز ہوا بھیجی ایک نحوست والے دن میں جو ہمیشہ یہ چلتا رہا، یہ ختم نہیں ہوا۔ وہ کیسے؟ دنیاوی عذاب، پھر برزخ کا عذاب، پھر قیامت کا عذاب، یعنی ان کا یہ عذاب مسلسل چلا جو ختم نہیں ہوا۔ اب فرمایا تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر، وہ ہوا اتنی تیز تھی اور ان کو جڑ سے اکھاڑ دیا، جیسے یعنی لوگوں کو الٹ دیا، مار دیا، جیسے کہ کھجور کے تنے ہیں ان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکو، ان کو اللہ نے ایسے ہی اٹک پٹک کر مار دیا، اور پھر ان کا قد بھی اتنا لمبا تھا جیسے کھجور کے تنے ہیں، ان کی طرح یہ مر گئے۔ 7 دن 8 راتیں تقریباً یہ ہوا چلی ہے اور ان کو عذاب میں مبتلا کیا اور یہ ختم ہو گئے۔ جیسے تیز ہوا سے کھجور تنوں سے اکھڑتے ہیں، اسی طرح یہ بھی اکھڑ گئے اور جو ہے تو ان کو اللہ نے مارا، یہاں تک کہ وہ اونچے جو ٹیلوں پر ان کے مکانات تھے ان میں چھپ گئے، پہاڑوں میں چھپ گئے، غاروں میں چھپ گئے، کہیں بھی ان کو پناہ نہیں ملی۔ اللہ رب الجلال نے اس سے پہلے ہود کو اور ایمانداروں کو نکالا وہاں سے، ان کو عذاب میں مبتلا کیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر میرا عذاب کیسے ہوا اور میرا کھڑکھڑانا ڈرانا کیسے ہوا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا یاد کرنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، پھر ہے کوئی جو اسے یاد کرے، اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے۔ تو قوم عاد کی یہ بات مختصراً جو آج میں نے بیان کی ہے، اس سے پہلے تفصیلاً ان کا بیان ہو چکا ہے۔ تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا، اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام اور جو ایماندار تھے تھوڑے ان کے ساتھ، ان کو وہاں سے نکالا، ان سب کو ہلاک کر دیا۔ بعد میں انہوں نے آ کے ان کا انجام دیکھا تو افسوس کرنے لگے، خود حضرت ہود افسوس کرنے لگے، کاش یہ ایمان لاتے تو اس انجام کو نہ پہنچتے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔